فخر ہے اس بات پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چل کے ان اقدامات کی احکامات کی پیروی کر کے انشاءاللہ ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ نفرتیں نکالے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ روشنیاں ڈالے کہ جن روشنیوں سے ہم ایک عظیم معاشرہ بن سکتے ہیں. اپنی ذات سے نکل کے ہم ایک قوم کا اسلام کی جب بات کریں گے تو پھر ہم ایک عظیم قوم بنیں گے اور ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. اسلام نے امن کی بات کی، اسلام نے جہاد کی بات بھی کی، امن کی بات بھی کی. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم پرامن ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم جہاد کا بھی ہے. تو کسی بارے میں کوئی بھی رائے دینے سے پہلے ہمیں باقاعدہ طور پہ ان علماء کا جن کے پاس ایک علم ہے، قرآن کی وہ تعلیم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس سے ہمیں ایک مشعل راہ لینی ہے، تو ہم ان سے تصدیق کیے بغیر اس چیز سے اجتناب کریں. کسی کے بارے میں کوئی ڈگری دینا، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ کیا اسلامی احکامات کے مطابق ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا. میں نے صبح بھی کال کی اپنے بھائی کو، عدنان قادری صاحب کو، کہ میرے وقت میں سے میں اپنا وقت نکال کے چاہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک چارٹر جو ہے وہ ہے ہمارا حجت الوداع. اور میں چاہوں گا کہ آپ سب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تاکہ یہاں سے ہم اور ہمارے سے یہاں سے پوری دنیا کو وہ جائے، کیونکہ اس سے بہتر ماڈل اور اس سے بہتر چیز ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سردار علی امین گنڈاپور صاحب کے ویژن کے مطابق جو انہوں نے مجھے حکم دیا، اسلامی تاریخ کا وہ دستاویز جو کسوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر اللہ کے محبوب نے 1.5 لاکھ مجمع کے سامنے پیش کیا تھا، وہ دستاویز 1.5 لاکھ کا مجمع تھا. اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب کا معجزہ تھا کہ اس وقت نہ لاؤڈ سپیکر تھی اور نہ کچھ اور. 1.5 لاکھ کا مجمع ایک ایک لفظ سن رہا تھا. میں اس تاریخی دستاویز کا ترجمہ کچھ ہیڈنگز کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر سب سے پہلے اللہ کی توحید کا درس دیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا سامجی نہیں. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا. لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ سال کبھی اس طرح کی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے. پھر اللہ کے محبوب نے درس دیا، فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو. تم میں زیادہ عزت و اکرام والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے. ہاں بزرگی اور فضیلت کا معیار تقوی ہے. انسان سارے آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے تھے. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود احتسابی کا درس دیا. آپ فرماتے ہیں قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے. اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اللہ کے محبوب نے عفو و درگزر کا
درج فرمایا دور جاہلیت کا سب کچھ میں اپنے پیروں تلے رون کر آیا ہوں. زمانے جاہلیت کے خون کے سارے انتقام کالعدم ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جان و مال کے تحفظ و آبرو کا کہا. فرمایا جان و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہے. ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذو الحج کی خاص طور پر اس شہر میں ہے. تم سب اللہ کے حضور ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت باز پرس فرمائیں گے. حقوق زوجین میاں بیوی کے درمیان حقوق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے. یقیناً تمہارے اوپر تمہارے عورتوں کے کچھ حقوق ہے اس طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہے. عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس ایسے شخص کو نہ بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے اور وہ کوئی خیانت نہ کرے اور بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے. اگر وہ ایسا کرے تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت نہیں اور تم ان کے اور اس کے علاوہ فرمایا عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہے اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی. چنانچہ اللہ کے بارے میں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اس کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی. وراثت کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دیا ہے. اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے. نسب کے بارے میں فرمایا بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو آقا ظاہر کرے گا اس کی اللہ کی لعنت فرمائی ہے. اور احسان و دیانتداری کا فرمایا قرض واجب الادا ہے. عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے تحفے کا بدلہ دیا جائے اور جو شخص جس کا ضامن ہے وہ تاوان ادا کرے. باہمی حقوق کے بارے میں فرمایا اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا. نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا نہ ہی بیٹے کے بدلے باپ سے لیا جائے گا. کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی کو خوشی دے دے. لہٰذا اپنے اوپر ظلم نہ کرے. اخوت اسلامی کے بارے میں فرمایا لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. غلاموں کے بارے میں فرمایا اپنے غلاموں کا ماتحتوں کا خیال رکھو. ہاں غلاموں کا خیال رکھو. انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. ادائیگی امانت کے بارے میں فرمایا دیکھو کہیں میری بات گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس ہی میں کشت و خون کرنے لگو. اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دی جائے. اعتدال و میانہ روی کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا خاتم النبیین کا اعلان فرمایا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی. میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور ہاں دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے. شیطان کو اس بات کی کوئی توقع نہیں رہی کہ اس شہر میں اب عبادت کی جائے گی لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات جنہیں تم اہمیت کم دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور اس پر وہ راضی رہے. اس لیے تم اس سے اپنی دین و ایمان کی حفاظت کرنا. ارکان اسلام کے بارے میں فرمایا دیکھو اپنے رب کی عبادت کرو 5 وقت کی نماز ادا کرو ماہ رمضان کے روزے رکھو اپنے اموال کی زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے اللہ کی احکام کی اطاعت کرو. اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حدود اللہ کا احترام سکھایا گیا. فرمایا محترم مہینوں کی ترتیب میں تغیر کرنا عہد جاہلیت کا اضافہ ہے. اس بنیاد پر کفار گمراہ ہوئے
کہ ایک سال تو اس ماہ میں جنگ جائز ہو جاتی اور دوسرے سال وہی ماہ محترم مانا جاتا، اسی طرح وہ اللہ کے قائم کردہ عدد کو پورا کرتے، اور دیکھو زمانہ اسی صورت پر لوٹ آیا جس روز اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ لوگوں کو امر بالمعروف کی تبلیغ کرنا، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دے کہ جو یہاں نہیں ہو سکتا، جو غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو، کبھی سننے والا پہچاننے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اور آخر میں اللہ کے محبوب نے حق کی شہادت عطا فرمائی، تم سے میرے بارے میں اللہ کے سوا اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ کی امانت دین آپ نے پہنچا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے رسالت ادا کر دیا، اور فرمایا ہماری خیرخواہی فرمائی۔ یہ سن کر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، وما علینا الا البلاغ۔ اس تقریب سعید کا انہی خوبصورت الفاظ پر، اللہ کے محبوب کے خوبصورت الفاظ پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سردار علی امین گنڈاپور صاحب اور تمام معزز مہمانان گرامی، علماء، مشائخ اور اسکالرز کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے رونق بخشی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے گا۔ الہ العالمین ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اس 12 ربیع الاول کے مبارک دن جس میں اللہ کے محبوب کی ولادت ہوئی، اللہ کریم اس کی برکات سے وطن عزیز پاکستان کو مالا مال فرمائے۔ الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرمائیں، وطن عزیز کی حفاظت فرمائیں، ان کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں۔ الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں۔ الہ العالمین صوبہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی فضا کو قائم فرمائیں۔ اللہ کریم ہر قسم کی بد امنی سے ہمارے اس خطے کو نجات عطا فرمائیں۔ الہ العالمین رزق کی فراوانی عطا فرمائیں۔ الہ العالمین ہمارے جتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہوئے، اللہ کریم ان کے جملہ حاجات کو پورا فرمائے۔